وقت جو بندہ اسٹیج پہ آتا ہے وہ تعریف کرتا ہے، لیکن جب کوئی شخصیت کام کر رہی ہوتی ہے نا، اس وقت سارے کام کی تائید نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ کام کے حق میں نہیں سارے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ شاگرد کہتا ہے حضرت جی اگر اس طرح چلیں تو بہتری ہوگی، مرید کہتا ہے کہ حضور فلانا بندہ اس طرح چل رہا ہے تو ذرا آگے نکل گیا۔ بچے بھی کئی دفعہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ رویہ یہ والا کر لیں تو بہتری ہوگی۔ یہ ناراض ہونے والی نہیں، یہ اصلاح والی بات ہے۔ ہم لوگ اپنے بڑوں کو مشورے دیتے ہیں، لیکن اگر کبھی ہم اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کریں نا جہاں وہ لوگ کھڑے ہیں، اس زمانے میں کھل کے تائیدیں نہیں ہوتی، ان لوگوں کی تائیدیں نہیں ہوتی۔ میں بڑی ندامت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت کی زندگی میں ان کے لیے کوئی سیمینار نہیں کیا گیا۔ جن لوگوں نے نعت خوانوں کو اور گویوں کو اور دیگر لوگوں کو بڑے بڑے ایوارڈ دیے، آج باعث شرم کا مقام ہے کہ ہم نے حضرت کی زندگی میں کسی نے کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کون سے آج کتنے لوگ ہیں جن پر ان کی زندگی میں پی ایچ ڈی ہو گئی؟ ڈاکٹر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ان کی زندگی میں پی ایچ ڈی کر لی گئی تھی۔ کس نے لکھا؟ کہاں کر کے لکھا؟ کون شخص تھا جو اٹھا؟ بس وہ اپنے اپنے گروہوں میں اس طرح لوگ بند ہوئے کہ اتنے بڑے آفتاب چمکتے رہے، لیکن لوگ اپنے دروازے اندر سے بند کر کے ان کی روشنی سے محروم بھی رہے، اور بدقسمتی سے اس روشنی کا انکار بھی کرتے رہے۔ لیکن سنگیوں، یہ بڑے سخی لوگ تھے، یہ چمکے ہیں تو یہ کھل کے چمکے، یہ برسے ہیں تو پھر انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ خوب کام کیا اور بڑا تگڑا کام کیا، مزدوروں کی طرح محنت کری، کوشش کی۔ آج لوگ کہتے ہیں کتاب لکھنی ہو تو تقریر نہیں ہوتی، تو وہ کتابیں بھی لکھتے تھے، تقریریں بھی کرتے تھے، اور مریدوں کو ٹائم بھی دیتے تھے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ناراض ہو کے میں آیا تھا تو مجھے ملے تھے تو بڑے ناراض تھے، حالانکہ کاغذ قلم والے بندے تو جھڑک دیتے ہیں، تو جا دوڑ جا، مجھے کام بھی کرنا ہے۔ لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ بڑی سخت تکلیف تھی جن دنوں ان کا آپریشن ہوا لاہور میں حاضر ہوا، تو میرے ساتھ حضرت قبلہ مفتی محمد نعیم اختر صاحب بھی تھے۔ تو ہم نے رستے میں یہ پروگرام بنایا کہ زیادہ دیر نہیں بیٹھنا، حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کچھ لوگ بوجھ بھی بنتے ہیں نا جی، تو زیادہ نہیں بوجھ بننا چاہیے۔ انسان کو تکلیف ہو تو وہ کئی دفعہ تلخی بھی آتی ہے۔ ارادہ کیا زیادہ نہیں بیٹھنا، کیونکہ اس زمانے میں اس عمر کے اکثر لوگ ایسے تھے جن کے قریب جانے سے خاصا ڈر لگتا تھا، خاصا ڈر لگتا تھا کہ مطلب کوئی وہ کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے تو ہم جائیں گے تو اس میں رکاوٹ ہوگی۔ تو ہم جب ہاسپٹل پہنچے، ارادہ لے کے گئے تھے کہ چند منٹ بیٹھنا ہے، لیکن جب ان کا چہرہ دیکھا تو اس وقت بھی انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا اور اچھے لب و لہجے میں استقبال کرتے دیکھا، اور کوئی ایسی گروہ بندی نہیں، کوئی اللہ جانتا ہے۔ اب تو ہماری مجالس جو ہیں وہ الا ماشاءاللہ غیبت سے خالی نہیں، میں کچھ کرتا نہیں اور دوسرا جو کر رہا ہے اس پر میں تنقید کرتا رہتا ہوں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا چکر نہیں، کوئی ایسا لیول نہیں۔ ہم بیٹھے، مفتی صاحب نے ایک مسئلہ پوچھ لیا، حضرت صاحب نے بتانا شروع کر دیا۔ ہم اجازت لینا چاہتے تھے لیکن وہ اللہ رسول کی بات سناتے ہی رہے اور تازگی دیتے ہی رہے۔ یارو، اس طرح مشقت کے ساتھ وقت گزارا، چھوٹا سا شہر، اور پھر اس شہر کے جو مسائل، اور پھر اس کے اندر جو اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ ان کے ہر سوال کا جواب دینا، انسان تھک جاتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کو جب دیکھتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ بات بالکل سچی ہے کہ عشق اگر سچا ہو تو اللہ زلیخا کو جوانی عطا کاری دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آیا کرتی تھی ان کو دیکھ کر۔ اس طرح کا خوبصورت رویہ انہوں نے پایا تھا۔ تو میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی، اس حوالے سے دو ایک باتیں میں نے خدمت میں عرض کرنی ہے۔ میں خالص نیاز مندی ان کی رکھتا ہوں، اور اس بات کو ثابت کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ اس سے مقصد کسی کو خوش کرنا نہیں، کسی بندے کو خوش کرنا مقصد نہیں۔ وہ کچھ لوگ واقعی اس قابل ہوتے ہیں کہ ان سے نیاز مندی کی جائے، وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان سے پیار، یعنی کچھ لوگوں کا محبوب ایسا ہوتا ہے کہ انہیں بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ میں کہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اعلانیہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے رب کریم نے مجھے حضرت ویسی کی غلامی عطا فرمائی، اس لیے کوئی ویسی بات نہیں۔ قرآن مجید نے نا نبی کریم علیہ السلام کی مجلس مبارکہ کے آداب بیان کیے۔
صحابہ کرام علیہم رضوان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنا کرتے تھے، تو جب کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، حضور رعایت کر دیں، ذرا دوبارہ بتا دیں۔ یہودیوں کی زبان میں اس لفظ کو ذرا کھینچ کے پڑھا جاتا تھا تو اس کا معاذ اللہ معنی بنتا تھا اے ہمارے چرواہے۔ اگرچہ صحابہ کی نیت نہیں تھی، لیکن یہودی اس لفظ کے پیچھے چھپ کے نہ حضور کی بے ادبی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ یہ لفظ کہنے سے ہی صحابہ کو منع کر دیا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم نے راعینا کہنا ہی نہیں، یہ لفظ ہی چھوڑ دو۔ یعنی کوئی بندہ اٹھ کے کہہ سکتا تھا کہ میرا مطلب تو یہ ہے، تو کہا تم مطلب رہنے دو، تم یہ لفظ ہی چھوڑو، تم کہا کرو وقولوا انظرنا، سمجھ نہ آئے تو کو یا رسول اللہ ایک نظر کرم فرما دیجیے، تم نہ یہ جملہ کہنا شروع کر دو۔ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا نصاب سے بھی رشتہ ہوتا ہے، کتاب سے بھی رشتہ ہوتا ہے، پر استاد سے نہیں ہوتا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ کبھی آپ ایم ایس سی پڑھنے والے بچے سے پوچھیں، یہ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ایم ایس سی والے سے پوچھیں تعلیم کتنی ہے تو کہے گا ایم ایس سی ہے، اس سے پوچھیں کہ آپ کا درجہ کیا ہے تو کہے گا کہ فرسٹ ڈویژن میرا درجہ ہے یا اے پلس میرے مارکس ہیں، وہ ساری باتیں بتائے گا۔ لیکن کبھی کوئی شخص اس سے یہ نہیں پوچھے گا تیرے استاد کون سے ہیں۔ ایم ایس سی والے اسٹوڈنٹ سے کبھی کسی نے پوچھا تیرا ٹیچر کون ہے؟ بول کے بتائیے۔ پڑھتا نہیں ٹیچر کے پاس، وہ پوچھتے کیوں نہیں؟ انجینئر آپ کے سامنے انجینئرنگ کی ڈگری لے کے آیا ہے، اسے ڈگری رکھی ہے، اور اب تو 6 لاکھ روپیہ نقشہ بنانے کا لیتا ہے انجینئر، صرف نقشے کا، اور بلڈنگ زیادہ مضبوط ہو تو میں نے سنا ہے کروڑ روپیہ صرف نقشہ بنانے والا لیتا ہے، ڈیزائن کر کے دینے کا۔ اتنا مہنگا بھائی تیرا ریٹ ہے، ڈگری بھی تیری ٹھیک ہے، تجربہ بھی تیرا اچھا ہے، کبھی کسی نے پوچھا تیرا استاد کون ہے؟ بولیں۔ پروفیسر صاحب سے کسی نے پوچھا ہو؟ لیکن کوئی عالم کسی مسجد میں جب بھی خطبہ جمعہ دیتا ہے وہ بھلے بتا دے کہ میں نے تنظیم المدارس کے سارے امتحانات دیے ہیں، دورہ حدیث کیا ہے، پھر بھی لوگ اس سے پوچھتے ہیں آپ کا استاد کون ہے؟ یہ سمجھو نا اس بات کو، یہ دین روحانیت ایک ایسی چیز ہے کہ صرف نصاب اور کتاب سے کام نہیں چلے گا، آپ کو استاد کا نام بھی بتانا پڑے گا، آپ کو اپنے استاد اور شیخ کا نام بھی، یہ ضروری بات ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ یہ جو دین ہے نا، دین یہ آتا ہی نسبت کی برکت سے ہے۔ جو آدمی حدیث روایت کرتا ہے نا، آج بھی اس کو اپنی سند بتانی پڑتی ہے۔ اسماء الرجال کا ایک پورا مرتب علم ہے ہمارے علم حدیث کے اندر، کہ آپ کو بتائیں گے آپ نے حدیث کہاں سے لی، اور پھر جس سے لی اس کا تعارف بھی کرائیں گے، پھر یہ ثابت کریں گے آپ کہ آپ کی اس سے ملاقات بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور پھر اس کے عادل اور ثقہ ہونے پر دلائل بھی دیے جائیں گے۔ میں تو اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ جس استاد سے آپ نے حدیث لی، آپ کو اس کی شان بھی بتانی ہے، اس کی آپ کو عظمت بھی بیان کرنی ہے۔ تو مجلس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ استاد کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کہیں میں نے سبق پڑھنا ہے، تعلیم میری مکمل ہو گئی، اب میرا استاد سے رشتہ ختم ہو گیا۔ قرآن مجید نے نبی کریم کے آداب بیان کیے، فرمایا یہ نہیں ہوگا کہ تم میرے محبوب سے قرآن و سنت سیکھو اور چلے جاؤ، تم نے رسول کریم کی ذات سے رشتہ بنا کے رکھنا ہے، اور چونکہ دین مصطفیٰ سے لینا ہے، دین نبی کریم سے لینا ہے، لہذا اس مجلس میں جب بیٹھنا ہے تو اس کے آداب کا بھی خیال کرنا ہے، تم نے لفظوں کے چناؤ کا بھی خیال کرنا ہے، حروف کی ترتیب کا بھی خیال کرنا ہے، تمہارا اپنے استاد سے شیخ سے رشتہ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہیں بھی نبی کریم نے صحابہ سے نہیں کہا تھا کہ مجھے کہا کرو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہا تھا کہیں حضور نے؟ بولیے، وہ صحابہ نے یہ جملہ کہاں سے لیا، یہ فکرہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دی، میرا انعام کافی ہو گیا یہاں پہنچنے کا۔ اب بزرگ بے شک چیزیں اپنے پاس رکھیں اور میری بات سنیں۔ عزیز دوستو، کہاں سے لیا صحابہ نے یہ لفظ، کہاں سے لیا؟ وہ نا حضور کی محفل کے آداب جان گئے تھے۔ یعنی جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ میرا باپ بھی قربان ہو،
اور میری ماں بھی قربان ہو، میرا دل بھی قربان ہو، اور میری روح بھی آپ پہ۔ تو جب اتنی چیزیں آپ قربان کرتے ہیں تو پھر بتائیے جب آپ اس سے کوئی فیض لیتے ہیں تو اس فیض کا کمال کیا ہوتا ہے، پھر ان کے جملوں کا اثر کیا ہوتا ہے۔ جب آپ کا ذات سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر بات پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اس لیے شیخ سے، استاد سے ہمارے بزرگوں کے رشتے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بزرگ بوڑھے ہو جاتے لیکن عید آتی نا، مجھے بتائیے استاد صاحب سارا سال اپنے گھر سے روٹی نہیں کھاتے کہ شاگرد دے کے آتے ہیں؟ اتنے میں لگتا ہے کوئی ہے مسئلہ ہے جدا، آپ سارا سال بھیجتے ہیں اس لیے ہاں نہ نہیں کرتے۔ استاد صاحب اپنے خرچے پہ گزارا کرتے ہیں کہ ہر مہینے شاگرد خرچہ دیتے ہیں؟ بول تو دیں یار، نہیں یہ تو مجھے بلوانا ہی پڑے گا اس لیے کہ شک پڑ گیا مسئلے میں۔ استاد اپنا ہی خرچہ کرتے، لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، وہ کیا تھا کہ سال کے بعد عید آتی نا، بالکل روایتی سا سادہ سا انداز، تو ایک توڑا چاولوں کا پکڑتے، 2-1 کلو چینی لیتے، 200-400 روپیہ لیتے، ایک جوڑا لیتے، اور ہر سال عید پہ استاد کے گھر جاتے، کہتے یہ نذرانہ ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، وہ سارا سال استاد نے وہی چاول کھانے ہیں اور 2 کلو چینی پہ گزارا ہونا ہے، ایک جوڑے پہ سارا سال گزرے گا۔ اللہ بڑا نوازتا ہے دینداروں کو، پر یہ جو رشتہ تھا نا، یہ استاد اور شاگرد کا تعلق بیان کرتا تھا، یہ تعلق بناتے تھے، یہ چیزیں قریب کرتی ہیں۔ پھر سال کے بعد اگر وہاں عرس ہے، مزار پہ جانا ہے، آپ ناراض نہ ہونا، میرا شکوہ ہے دین سیکھنے والے لوگوں سے کہ عام دنیا دار آدمی مرید ہوتا ہے تو وہ دلچسپی زیادہ کرتا ہے، تو میرا شکوہ ہے عام دنیا دار آدمی کسی عالم کا شاگرد ہو جائے یا مرید ہو جائے تو اس کی عقیدت مندی کا معیار اور ہوتا ہے، لیکن دیندار کہلانے والے، سندیں لینے والے اور بہت سارے رشتے اپنے بتانے والے، اپنے حلقہ احباب میں بیٹھنے والے، ان کا مزاج اور معیار وہ نہیں ہوتا، یہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ نہیں حکم دیا کہ بس ٹھیک ہے حضور سے دین سیکھو اور چلے جاؤ، فرمایا اس رشتے کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو، اس مجلس کے آداب کا خیال کرو، محبوب کریم کی رضا کو پیش نظر رکھو، اور جب حضور نے کہہ دیا کہ یہ عالم میرا جانشین ہے تو پھر اس کا بھی خیال کرو۔ ہمیں نہ کئی دفعہ ہمارے کان میں کوئی آ کے کہہ دیتا ہے کہ استاد جی کو تو طریقہ ہی نہیں آیا کام کرنے کا، تیری تو شہرت زیادہ ہے، مجھے تو لوگ زیادہ جانتے ہیں، تو وہ ایسی پکی بات ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ پھر اسی پہ پہرا دیتے ہیں ساری زندگی، پھر جناب اسی پہ نا ہم ساری زندگی پیچھے پیچھے ہٹ کے۔ ایک صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا تو جاتا کیوں نہیں پیر خانے؟ کہتا ہوں حضرت صاحب کے بچے جو ہے نا وہ آپس میں لڑائی بڑی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ آپ کی بیوی کے بھائی بھی بڑا لڑتے ہیں تو سسرال جانا چھوڑ دیا ہے؟ کیا بیوی کے بھائی لڑتے ہیں آپس میں کہ نہیں؟ ایک دفعہ انکار کرو نہ جرت کرو گھر میں بیٹھنے کی میں نے آج کے بعد نہیں جانا، وہ لڑتے بڑا ہیں، عجیب بہانہ ہے نا۔ اور وہاں اگر شادی آ جائے نا کسی کی تو کم از کم خرچہ 1,00,000 روپیہ ہوتا ہے، سسرال میں شادی آ جائے، اور یہاں بہانہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں بھی میں نہیں جاتا وہاں، تو مسائل بڑے بن گئے۔ اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے رشتے جوڑیں۔ آپ دیکھیں غیر کہاں کہاں کی سندیں بیان کر رہے ہیں، وہ کہاں کہاں ان لوگوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں جن کا وقت بے ادبیوں میں گزرا تھا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ یقین کریں جس دور میں ہمارا کوئی عالم ہے وہ بیچارہ متنازع بن گیا۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کوئی ایک ایسا عالم نہیں ہے جس کو ہم نے متنازع نہ بنایا ہو، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی انداز ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ کیا دیکھے جا رہے ہیں ہم آنے والی نسل کو کہ کوئی شخص ہی اچھا نہیں تھا، معاذ اللہ کوئی ٹھیک نہیں تھا، اور جو بزرگ گزر گئے ابھی ماضی قریب میں ان کا ہم نے ذکر کبھی نہیں کیا، نہ ہمارے خطبوں میں، نہ ہماری تقریروں میں، نہ ہمارے کبھی لب و لہجے میں، اور کبھی نام لینا بھی پڑے تو میں دیکھتا ہوں لوگ کس قدر بخل کا مظاہرہ کرتے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، میں ایک بزرگ کے پاس گیا، اور میاں نام لے اس بزرگ کا، کسی کو عزت وہ دیتا ہے جس کے اپنے پاس عزت ہوتی ہے، تو ذکر کر، تو تذکرہ کر، تو نام لے، اور کسی کا نام لینے سے تیرا قد چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تجھے اور عزتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جناب سروی سختی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تربیت کی تھی حضرت جنید بغدادی کی۔
बड़ी, बड़ा प्यार से उन्हें सजाया सवारा, भांजे भी थे, मुरीद भी थे। और जब मुकम्मल हो गई ना तालीम तो हज़रत सर सक्ती रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिश ये थी कि जुनैद बगदादी वाज किया करे, तकरीर किया करे। अब तो बहुत सारे पीर तकरीर भी नहीं ना करते, तकरीर मौलवी साहब करते हैं। तो पीर साहब क्या करते हैं जी? जी खामोश दुआ जी, दुआ और वो भी खामोश। कहते जी हमारे हजरत साहब गुफ्तगू नहीं करते। तो मैंने कहा उसे कहो 4 चीज़ें सीखे और फिर बयान करे, इसलिए कि खिताब करना मौलवी का तरीका नहीं, मदीने वाले महबूब का तरीका है। ये नबी रहमत अलैहिस्सलाम का अंदाज है। हुजूर वाज फरमाते थे, गुफ्तगू करते थे। हजरत सर सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब जुनैद बगदादी से कहा कि तकरीर किया करो बेटे, ताकि आपकी तकरीर से ना कुछ फ़ायदा हो। बड़े बहाने होते हैं ना मुरीदों और शागिर्दों के पास, बात मानना और फिर उसकी तावील करना तो ख़त्म होता है हमारे ऊपर। तो हज़रत जुनैद बगदादी कहते मैंने भी तावील कर दी। मैंने कहा हुज़ूर अभी तो मैं खुद नेक नहीं, अभी तो मैं ज़ेरे तरबियत हूँ, तो मैं अभी बात करना शुरू कर दूँ? अल्लाह के बंदे ज़िद नहीं करते, और आप बार बार कोई बात करें तो आपकी बात का वज़न कम हो जाता है। इसलिए बड़े लोगों को चाहिए कि एक बात को बार बार ना करें, और कह दिया तो ठीक है। हजरत खामोश हो गए, फरमाया चलो ठीक है। कई पीर भाइयों ने, कई मुरीदों ने दोबारा हजरत सर सक्ती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज़ किया कि हुजूर जुनैद बगदादी से कहें तकरीर करें, क्यों नहीं ये खिताब करते? तो आप कहने लगे यार मैंने एक दफ़ा कह दिया है, अब बार बार मैं बात नहीं करता, और तुमने भी आज मुझे कह दिया तो आज के बाद ना कहना। बात ख़त्म हो गई, वक्त गुजर गया। दाता साहब ने लिखा है एक दिन हजरत जुनैद बगदादी फरमाते मैं घर में सोया था तो मेरे बख्त जाग गए, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, खुशबुएं बिखरने लगी। बस ज़रा मेरी आँख खुली तो मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं था, मुझे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हो गया। अल्लाह तआला ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां, ते डर दी मारी अख भी ना खोलां किते फेर विछड़ ना जावां। फरमाते हैं कि हुजूर का दीदार नसीब हुआ, मदीने वाले महबूब ने बड़ा ही नवाजा, बड़ा ही नवाजा, बड़ा दिया हुजूर ने। और जाते जाते ना, तवज्जो है ना मेरी बात पर, कहते जाते जाते ना हुजूर एक जुमला हल्का सा जुमला हुजूर फरमा गए जाते जाते, तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हल्का सा एक जुमला। हुजूर फरमाने लगे जुनैद तकरीर किया करो यार, तकरीर किया करो यार, क्या हर्ज है, बात करनी चाहिए। आप फरमाते हैं बाप मेरे तो वक्त जाग गए। मैंने कहा हुजूर अब तो तय हो गया ना, अब तो ख़त्म हो गई ना बात, तो करेंगे बात। फरमाते हैं कि मैं ये बात मैंने कही तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। कहते हैं मैं सुबह उठा ना तो अभी तक मेरे घर से खुशबू आ रही, अभी तक खुशबू। एक रिक्वेस्ट कर दूं, ये पैसे लेके आने वाले दोस्तों से मेहरबानी करें, आप अपनी जगहों पे बैठ, आप बात सुन लें, ये बहुत बड़ी दौलत है हमारी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। थोड़ी देर तशरीफ़ रखें, सुने मैं क्या अर्ज़ करना चाहता हूँ। फरमाने लगे खुशबू आ रही थी पूरे घर से, मुअत्तर थी फिजाएं। फजर की अजान हुई तो मेरी आँख खुली, वुज़ू किया, सुन्नत पढ़ी, मस्जिद गया अपने मुर्शद के पीछे नमाज पढ़ने, शेख सरी सक्ती के पीछे नमाज पढ़ने। फरमाते हैं फिर शैतान भी आ गया, नफ्स भी बड़ा हो गया। शैतान मुझे कहने लगा यार हजरत साहब ने तो कभी नहीं बताया कि मुझे नबी करीम का दीदार हुआ है, और मुझे तो आज हुआ है। उन्होंने तो कभी बताया नहीं कि ज़ियारत हुई है, तो मुझे तो आज भी ऐसा ही हो रहा है। चाय से केतली ज़्यादा गर्म है, केतलियाँ ज़्यादा गर्म है चाय से, इनको ज़्यादा जलवे नसीब हो जाते इल्ला माशाल्लाह। कहने लगे उन्होंने तो कभी नहीं बताया, तो मुझे तो ज़ियारत हुई है। फरमाते हैं चोर था मेरे अंदर, तो मैंने ना हजरत के पीछे 7वीं सफ में नमाज पढ़ी। हजरत साहब ने जब जमात करा ली ना, तो सलाम फेरने के बाद कहने लगे जुनैद जरा आगे आ जा, जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राज़े हकीकत खोल दे ही नहीं, ए जिन्हें वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्हें वेख लिया वो ते बोल दे ही नहीं।
ذرا آگے آ جا. فرماتے ہیں میں تیسری صف میں آ کے بیٹھ گیا تو کہنے لگے نہیں پتر ذرا اور نیڑے آ جا. کہتے ہیں میں قریب آ کے بیٹھ گیا تو حضرت نے تسبیح چلا, ادھر دیکھنا میری طرف, تسبیح چلا رہے. تسبیح پڑھتے پڑھتے لمبی بات نہیں, اللہ کے بندے زیادہ وضاحتیں نہیں کرتے, زیادہ دلیلیں نہیں دیتے, لمبی بات نہیں, ان کا تو ایک دو جملے میں بڑا اثر ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ ہلکی ہلکی تسبیح چلاتے نا, یوں میری طرف دیکھا, یوں میری طرف دیکھا, اور دیکھ کے نا تو پھر نظر جھکا لی, اور پھر ہلکا سا زیر لب مسکرائے اور فرمانے لگے اب تقریر کرو گے نا, اب تقریر کرو گے نا, اب تو بات بنے گی نا. وہ کہتے ہیں میرے اندر تو پہلے ہی چور تھا. حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں نا بان فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا. کہتے وہ اندر چور بیٹھا تھا. حضرت نے کہا اب تقریر کرو گے تو میں بول پڑا. میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے, چور جو بیٹھ گیا تھا. میں نے کہا نا یہ شاگرد بعد میں کہتے ہیں وہ مطلب کیا آپ کو بتائیں, ہم زیادہ سیانے ہو گئے ہیں, یہ بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتے. یہ تو اساتذہ کی عبارتیں ٹھیک کراتے ہیں بعد میں, اللہ ماشاء اللہ, یہ تو بڑا کچھ کرتے ہیں بھائی. کہا حضرت اب کیا ہوا ہے, تو فرماتے ہیں شیخ پھر خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہلکا سا فرمانے لگے نہیں یار بتاتا کیوں نہیں, اب تقریر کرے گا نا. تو کہتے ہیں میرے اندر تو چور تھا. تو میں نے کہا اب کیا ہوا ہے, کہتے ہیں جب میں نے دوسری دفعہ کہا تو حضرت نے تسبیح چھوڑ دی اور رخ میری طرف پھیرا, اور پھر کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزر گئی نا مجھے خواب میں اپنے رب کریم کا دیدار نصیب ہوا تھا. تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میری کمائی یہ جنید بغدادی ہے, بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میدان میں آ جائے, دین کا کام سنبھالے, لیکن جھجکتا ہے. اگر کبھی تیرے محبوب کا یہاں جلوہ ہو, آنا ہو حضور کو, تو ایک نظر اس پہ بھی ڈال جائیں تو کام بن جائے گا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب شیخ نے یہ کہا نا تو میں نے اللہ اکبر کہا, کپڑے میرے پھٹ گئے, پگڑی میری اتر گئی, اور میں مرشد کے قدم چومنے لگا, اور میں نے رو کے کہا بابا معاف کر دے, مجھے تو اب سمجھ آئی ہے میرے اوپر جو میرے محبوب نے کرم فرمایا ہے وہ بھی تیری برکت سے فرمایا ہے, وہ بھی تیری وجہ سے فرمایا ہے. ماتے میں تڑپ اٹھا, اور پھر زندگی بھر کبھی مجھے یہ وسوسہ دوبارہ نہیں آیا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے شیخ سے ایک لمحے کے لیے بھی دائیں بائیں ہو کے زندہ بچ جاؤں, واپس آ جائیں, اپنے بزرگوں سے جڑ جائیں, ان کے رستوں کے مسافر بن جائیں. دیکھیں یہ کن رستوں پر ہمیں چلانا چاہتے تھے, وہی راہیں ہمارے لیے ٹھیک ہیں, وہی طریقے ہمارے لیے بہتر ہیں. وہ القول البدی میں امام سخاوی نے لکھا ہے نا کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں روز رات کو نا درود و سلام پڑھ کے سویا کرتا تھا, دل کرتا تھا مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے, نبی کریم کی زیارت ہو جائے. روز میں درود شریف پڑھ کے سوتا, روز. دور تھا جناب فاروق اعظم کا. مولا علی فرماتے ہیں ایک دن میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں. حضور تو خواب میں بھی آئے تو نماز پڑھاتے ہیں. اب ملنگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں جو بغیر نماز کے ہی پہنچ گئے ہیں. کہتے ہیں محبوب نا نماز پڑھا رہے ہیں اور میں حضور کے پیچھے نا نماز پڑھ رہا ہوں. توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں محبوب کریم نے 2 سورتیں قرآن مجید کی تلاوت فرمائی پر بڑا ہی مزہ آیا. فرماتے ہیں حضور نے نماز تکمیل پر نا غلاموں کی طرف رخ انور کیا تو ایک صحابی نا کھجوروں کا ٹوکرا لے کے حاضر ہوئے. کہتے ہیں محبوب کریم نا کھجوریں بانٹنے لگے. حضور خواب میں بھی آئے تو تقسیم ہی فرماتے ہیں, ایسے قاسم ہے کہ خواب میں بھی بانٹ رہے ہیں. کہتے ہیں حضور بانٹ رہے ہیں, سب کو کھجوریں ملی. 15-16 صحابہ کے بعد 17واں نمبر میرا بھی لگا. کہتے ہیں کھجور ملی, کچھ کھجور کا مزہ, کچھ دست مصطفیٰ کا مزہ. اور پھر بڑے عرصے کے بعد زیارت ہوئی تھی. فرماتے ہیں موج لگ گئی. میرا دل کرتا تھا یہ رات ختم ہی نہ ہو, دل کرتا تھا رات نہ انکار کری. اج ساکی اج موسم بڑا سہانا, یہ تیرے کول شراب پرانی تے ساڈا درد بھی بڑا پرانا. تے سجنا ہس ہس ٹال نہ سانو اسی پیتے ہو باج نہیں جانا. فرمایا آج نا رنگ تھوڑا نرالا ہی ہو گیا اور بس دل کر رہا تھا کہ یہ منظر ختم نہ ہو. کہتے ہیں حضور نے نا کھجور دی, بڑا مزہ. دل میرا بڑا کرتا تھا کہ ایک اور مانگوں, ایک پر ادب مانے تھا.
سب کو ایک ایک مل رہی تھی، میں نے بھی سوال نہ کیا۔ فرماتے ہیں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی سے اذان کی آواز آ گئی، آنکھ کھل گئی، میرے اندر سے دعا نکل رہی تھی کاش یہ 5 منٹ لیٹ اذان دیتا، لمبا ہو جاتا کام۔ چلو خیر، اٹھا، وضو کیا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے نماز بھی سنت بھی پڑھ لی، وضو بھی کر لیا، پر کھجور کا ذائقہ ابھی بھی میرے منہ میں موجود تھا۔ فرماتے جا کے مسجد کے کونے میں پہلی صف میں بیٹھ گیا۔ عمر فاروق آئے، ان کا دور تھا، انہوں نے نماز شروع کی۔ فرماتے ہیں جب عمر نے نماز شروع کی نا تو جھٹکا مجھے تب لگا جب حضرت فاروق اعظم نے بھی وہی صورتیں شروع کر دی جو خواب میں نبی کریم نے پڑھی تھی۔ میں نے کہا اتفاق ہے۔ مولا کائنات فرماتے میں نے سمجھا اتفاق کی، وہی صورت پہلی رکعت میں پڑھی جو حضور نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی۔ کہتے رکعت مکمل ہوئی، دوسری رکعت شروع ہوئی تو عمر نے وہی صورت پڑھی جو حضور نے دوسری رکعت میں پڑھی تھی۔ کہتے ہیں جھٹکے پہ جھٹکا مجھے لگنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی، سیدنا فاروق اعظم نے رخ انور پھیرا تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ میں اور پریشان کہ منظر کیا بن رہا ہے۔ کہتے ہیں عمر بانٹنے لگے 16 صحابہ کے بعد 17واں نمبر میرا بھی آیا۔ عمر نے کھجور دی، مزہ بڑا آیا۔ فرماتے ہیں رات تو مانگ نہیں سکا تھا نا، حضور کا آدم مانے تھا، پر عمر تو اپنا یار تھا نا، عمر سے تو یارانہ چلتا تھا نا، عمر سے تو پیار تھا نا۔ کہتے ہیں میں نے کھجور کھا کے فوراً کہا عمر ذرا ایک اور دینا، ذرا ایک اور کھجور دینا۔ تو کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے اٹھائی پھر اس کو صاف کیا، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اور جناب عمر نا وہ کھجور، میری نظر کھجور پہ ہے، اور جناب عمر نا وہ کھجور بڑھاتے بڑھاتے دوسرے صحابی کی طرف لے گئے اور مسکرا کے فرمانے لگے علی ایسے تو نہ کر، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی تجھے دوسری دے دیتا، اگر حضور سے دوسری لیتا تو میں بھی دے دیتا، وہاں تو نے ایک لی ہے تو یہاں ایک پہ ہی رہ۔ تو مولا علی فرماتے ہیں میں بھی رونے لگا، عمر بھی رونے لگے۔ تو میں نے کہا عمر تو بھی؟ حضرت عمر کہنے لگے وہ رات آئے تھے تو سب کو نواز کے گئے، انہوں نے جلوہ دکھایا ہے تو پھر انہوں نے نا چمک دمک کے ساتھ دکھایا ہے۔ بھائیو اپنی مشائخ کے ساتھ رشتے مضبوط رہیں گے تو فیض کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن کمزوریاں آئیں گی جب رشتے کٹیں گے۔ تو جس استاد کے سائن ہوتے ہیں نا ہماری سند پر، کبھی اس سے پوچھ بھی لیا کریں اس کی طبیعت کیسی ہے۔ ہاں وہ جو بالکل شروع میں آپ کو میزان الصرف پڑھاتے ہیں نا، نحو میر پڑھاتے ہیں، تو جب آپ کے نام کے ساتھ مفتی کا جملہ لگنے لگے تو کبھی ان سے بھی جا کے پوچھا کریں کہ آپ کس حال میں۔ اور جب آپ 6 مہینے میں 3 سفر کر رہے ہوتے ہیں نا بیرون ممالک کے، عمرے کے باقی سارے، تو کبھی دیکھ لیا کریں کہ استاد صاحب نے بھی عمرہ کر لیا ہے، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی جائیں، کبھی ان سے بھی پوچھا کریں۔ بڑے قابل رحم ہو جاتے ہیں بعض اوقات یہ لوگ، اور بالخصوص ہمارے حفظ کے اساتذہ، ہمارے ناظرے کے اساتذہ، وہ لوگ بیچارے جن کا کسی اشتہار پہ نام نہیں آتا، جن کا کسی پوسٹر پہ نام نہیں چھپتا، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، کسی جلسے میں صدارت، جس حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو 40 سال ہو گئے ایک ادارے میں پڑھاتے ہوئے حفظ کی کلاس، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ نہیں کہ ان کی صدارت میں بھی جلسہ ہو جائے، وہ بھی اسی بستی کے مسافر ہیں۔ کسی اشتہار پہ کوئی کونا ایسا ہے جہاں ان کا بھی نام لکھ دیا جائے، ان سے بھی پیار کر لیا جائے۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ وابستگی پیدا کریں، رشتہ پیدا کریں، اور صحابہ نے یہ رشتے ہمیں بنا کے دکھائے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے، دمشق کی جامع مسجد میں حدیث کا درس دینے کے لیے بیٹھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں ان سے حدیثیں لیتا تھا تو ایک دن میں نے ان سے جا کے کہہ دیا، میں نے کہا چمکتے دمکتے دانتوں والے حضور کے صحابی، میرا دل کرتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہو گئی ہے، مجھے اپنے شیخ اور استاد سے بڑی۔ کہتے جب میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو یہ جملے دہرائے تو وہ فرمانے لگے اگر آپ کا یہ حال ہے تو پھر سنیں، میں نے حضور سے سنا ہے جو 2 بندے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ پھر ان دونوں سے پیار کرتا ہے۔ میں کچھ تکلیف کا شکار ہوں، آپ میرے پیر دیکھ رہے ہیں، اسی طرح میری کمر پہ بھی تھوڑا مسئلہ ہے، میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، زیادہ آ نہیں سکتا تھا۔ صاحبزادہ کوکب صاحب نے مجھے 2-3 فون کر دیے مسلسل،
تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یار اب مطلب کسی بات کو کمزور کر کے بیان کرنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آ نہیں سکتا، میں کہہ سکتا ہوں، سب کو کہہ سکتا ہوں، ان کو نہیں کہہ سکتا۔ اس خاندان کو کہنا میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو آنا ہے، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہو گیا، ہمیں آنا ہے، اس میں کیا ہے۔ جس صاحب کو ہم نے انکار کیا نا، وہ پوسٹر دیکھ کے نا سوشل میڈیا پر، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے معذرت کی تھی تو اب آپ اتنی دور جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہیں وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، مجھے جا رہا ہوں تو بس جا رہا ہوں۔ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں چلے جانا چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، فقط حاضری کے لیے آیا تھا۔ یہ بات میرے ذمے تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ ایک بات آپ سے اور عرض کرنی ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ پیچھے تک سارے حضرات توجہ ہے میری بات پر؟ جی ایک بات، میرا چھوٹا سا پیغام ہے، اتنے بڑے بزرگوں میں مناسب نہیں لگتا کہ میں بیٹھ کے کوئی میسج کنوے کروں۔ میرے پیغام ہے آپ سے چھوٹا سا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہر جگہ اعلان ہوتا ہے کہ 3000 کتابیں 4000 کتابیں حضرت نے لکھی ہیں۔ میں اور آپ صرف آج ایک پیغام ذہن میں رکھ کے جائیں کہ ہمارے پاس ان کتابوں میں سے کتنی موجود ہیں جو چھپ گئی ہیں، وہ ہیں ہمارے پاس۔ نہ آپ کسی کو کہیں خریدنے کے لیے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعاون میں شریک ہوں، صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ جو چھپی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، ساری لے لیں گے انشاءاللہ؟ جی جو چھپ گئی ہیں وہ حاصل کر لیں گے آپ انشاءاللہ تعالی؟ یہ ضرور کوشش، کم از کم جو ہیں وہ تو آپ۔ ایک گزارش اس سے اور آگے ہے، جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں نا فوٹو کھنچانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا، آپ تو جمعے کی مبارک بھی تازی فوٹو کے ساتھ ہوتی ہے، تازی فوٹو دیں گے اور پھر جمعہ مبارک کہیں گے۔ تو وہ جب آپ تازی فوٹو کھنچائیں نا تو وہاں حضرت کی جو شرح بخاری ہے نا وہ بھی رکھ لیں، ٹیبل پہ رکھ لیں گے، تفسیر روح البیان بھی رکھ لیں گے سامنے۔ جو آپ سے ملنے آئے اس کے سامنے 2 4 5 کتابیں حضرت کی موجود ہوں، یہ بھی آپ کا ایک خاموش پیغام ہوگا کہ حضرت نے بڑا کام کیا ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں جو آپ کے پیچھے لائبریری ہے نا، اس میں حضرت کی تفسیر روح البیان لگائیں، یہ مہربانی فرمائیں۔ مطلب وہ جو 3000 4000 کتاب ہے، وہ اگر کل کو کوئی مجھ سے اور آپ سے سوال پوچھے کہ کہاں ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ آپ 50 60 تو نکال کے سامنے رکھو۔ عقیدت مند حضرات، اتنی تو کوشش کرو، اتنی تو مہربانی فرماؤ کہ وہ کتابیں، میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ آگے ترغیب دیں، میں تو اتنا صرف کہہ رہا ہوں کہ مہربانی فرمائیں کہ آپ وہ کتابیں خرید لیں، آپ کے پاس پڑی ہوں، آپ ان کا مطالعہ فرمائیں، پھر جہاں آپ کو محسوس ہو کہ یہاں پروف ریڈنگ میں کچھ رہ گیا ہے اس کی نشاندہی کریں۔ اور آخری بات آپ سے یہ ہے کہ کسی جگہ حضرت کا کوئی ایک جملہ آپ کے پاس محفوظ ہے، کوئی ایک بات محفوظ ہے، تو وہ یہاں صاحبزادگان تک پہنچائیں۔ مطلب وہ بہت مشقت کے ساتھ کرنے والا کام نہیں ہے، وہ آپ یہاں پہنچا دے، ہر مہینے رسالہ چھپتا ہے، اس میں آپ کے نام سے آ جائے گا۔ آپ مستقبل میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو پی ایچ ڈی بہت زیادہ ہو رہی ہے، ایم فل بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ کسی جگہ مواد ڈال دیں، آپ چھوڑ دیں، الحمدللہ تھوڑا سا میرا لکھنے پڑھنے سے رشتہ رہتا ہے، جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ تو گرد و غبار میں اٹی ہوئی چیزیں نکال کے جھاڑ کے، مرحوم خورشید گیلانی ہوا کرتے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تحقیق بڑی ہے تو کہاں سے پڑھا؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں جس پڑیا میں ہلدی آیا کرتی تھی نا، میں اس پڑیا کا مطالعہ بھی کیا کرتا تھا۔ اور کہتے ہیں دکان سے جلیبیاں خریدتا تھا تو جس اخبار میں جلیبیوں والا جلیبیاں رکھ کے دیتا تھا نا، جلیبیاں کھا کے پھر میں وہ اخبار بھی پڑھتا تھا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ جو تحقیق والے لوگ ہیں نا، کچھ کتابیں جمع کرنے کے شوقین ہیں، وہ پڑھتے نہیں، لائبریریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن ساری زندگی کتاب کا اصل کاغذ بھی نہیں اوپر سے اترتا۔ لیکن جو تحقیق کے لوگ ہیں نا، تحقیق کے، وہ تو پردوں کے پیچھے سے ڈھونڈ کے چیزیں لے آتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے انڈیا سے ایک مولانا غلام جابر شمرتے تھے علماء کی کہ میں اعلیٰ حضرت پر کچھ کام کر رہا ہوں تو آپ مجھے دے دیں۔
میں کھنگال لوں گا خود آپ کی لائبریری اور میں ڈھونڈ لوں گا جو میرے مطلب کی چیز ہوگی. تو میری گزارش ہے کہ مواد سارا کہیں ایک جگہ آپ لوگ جمع ضرور کر دیں, وہ رسالے میں آ جائے, کسی جگہ چھپ جائے, کسی پیج پہ ہی آ جائے, کہیں وہ کال درج ہی ہو جائے حضرت کے نام سے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ کسی کو موقع دیتا ہے, جب کسی کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے, تو پھر وہ ساری چیزیں جمع بھی ہو جاتی ہیں. دعا کرتا ہوں جاتے جاتے کہ سدا بہار روے اس باغے, کدے خزاں نہ آوے, ہون فیض ہزاراں تائیں, ہر بھکھا پھل کھاوے. جہان دنیا دی سوچ بعد وچ, خدا دا پہلا خیال تو ہیں. سنیا جہان دنیا دی سوچ بعد وچ, خدا دا پہلا خیال تو ہیں. کمال قدرت بھی ہن کرونا, وجود قدرت کمال تو ہیں. جہان دنیا دی سوچ بعد وچ, خدا دا پہلا خیال تو ہیں. کمال قدرت بھی ہن کرونا, وجود قدرت کمال تو ہیں. سنیا مہیرا موتی یا لال آکھاں, اے تیری جتی دا مل بھی کہنی. مثال تیری میں دیواں کیویں, جو بے مثل بے مثال تو ہیں. زمانہ پندا پہ تیرے در تو, سوالی شاکر بھی بن کے آئے. زمان دا ہے سوال جنت, حضور میڈا سوال تو. لائق صد عز و الاحترام, مقتدر و محترم و محتشم حضرات سی وقار معزز سامعین و حاضرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات کا دوسرا پہر ہے, میرے رب کی بخشش کی ساعتوں کا عروج ہے. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں, ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں, میں ہر اس آنے والے شخص کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ میرے کریم آقا کی محفل میں آیا ہے. اس نبی کی محفل میں آیا ہے جس کی محفل میں آنے کے لیے اللہ کے نوری فرشتے بھی آرزو رکھتے ہیں. میں آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں, آدھی مجمع سے کراتے ہیں. الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا. میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں, میں نعرے بھی خود ہی لگاتا ہوں, ہاتھ بھی خود ہی لہراتا ہوں. آپ لوگوں کو تکلیف بالکل بھی نہیں دوں گا, بالکل بھی نہیں دوں گا, کیونکہ آپ لوگ کافی زیادہ تھکے ماندے نظر آ رہے ہیں. آپ لوگوں کے چہرے ظاہر جی تھکاوٹ, ماشاء اللہ. نور کی آمد, خدا کی آمد, مدنی کی آمد, مکی کی آمد, سیدی مرشدی. جوانو ہن تساں اپنا جذبہ بھی دیکھو تے بزرگاں دا جذبہ بھی دیکھو. تے ہن تھکاوٹ دا بڑھ دی کیونکہ ایک دو وجدے پہ. تے اے پچھلے جڑے میرے بھائی بیٹھن دو چار, انہیں جو بہت زیادہ تھکے بیٹھن. اچھا جڑے تھکے بیٹھے اونچی آواز رہنے سبحان اللہ, سارے تھکے بیٹھے. اچھا پہلے لمبے تھے وہ تو گھوٹ نہ لگی نا, ظاہر ہے کافی لوگ جنہیں کو نیندرا آئے پین. اچھا اے اتھے کھل مذاق دی جگہ کوئی نہیں, کافی ٹائم گزر گئے. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں, ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں. 4 گھنٹے سے محفل سجی ہے, 5 گھنٹے سے محفل سجی ہے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں اگر کسی سے سوال کروں کہ میاں آج کی اس محفل میں آ کے آپ لوگوں نے کیا کچھ حاصل کیا, مجھے کوئی ایک بات بتا دیں کہ شاہ جی ذکر مصطفیٰ کی آج کی اس محفل میں آئے ہیں, ہمیں ایک قیمتی جملہ ملا ہے. تقریباً کوئی ایسا بندہ نہیں جو کھڑا ہو کہ مجھے اتنا کہہ دے کہ شاہ جی میرے آنے کا یہ فائدہ. ثواب تو ملے گا, ہر بندے کو ملے گا, نیکیاں تو ملیں گی, لیکن آپ نے نالج کتنا حاصل کیا. تو
کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، میرے اور آپ کے کریم آقا ایک دن مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے میٹھے آقا، میٹھے نبی ایک دن مسجد میں بیٹھے روتے چلے جا رہے ہیں۔ آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس۔ ایک ماہ گزر گیا، میں جہاں بھی جاتا ہوں جوانوں کو یہ امانت دے کے ہی آتا ہوں، جوانوں میں تمہیں امانت دینے آیا ہوں، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا، اپنی فیملی کو بھی سنانا، آپ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سرگر لگانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں 2-4 باتیں دینے آیا ہوں، قیمتی وقت ہے، میں وقت ضائع نہیں کروں گا، بس آپ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ قبلہ میرے اور آپ کے کریم آقا ایک دن مسجد میں بیٹھے روتے چلے جا رہے ہیں۔ آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی۔ میرے کریم آقا روتے چلے جا رہے ہیں۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے عرضی کرتا ہوں، خالی جھولی لے کر آئے ہو، اگر خالی جھولی لے کر واپس چلے گئے پھر آنے جانے کا فائدہ تو نہ ہوا نا۔ میں بزرگوں کے آگے، سفید چٹی داڑھی والوں کے آگے سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، ادباً احتراماً، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو ہی سنا رہا ہوں۔ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا قبلہ ایک دن مسجد میں بیٹھے روتے چلے جا رہے، آقا کریم روتے جا رہے ہیں، آنکھیں چھم چھم برستی جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر آئے۔ آقا خیر تو ہے، سونے آنکھ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کس بات نے آپ کو رلایا؟ آپ کی آنکھیں مبارک چھم چھم برس رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، خیر تو ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میرے کریم آقا نے اپنے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ آج کی ساری محفل ایک طرف، میرا سارا خطاب ایک طرف، میں 1 گھنٹے کا واز کروں نتیجہ پھر بھی وہی ہے۔ آج کی ساری بزم، ساری محفل قبلہ ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا، بس آپ کے آنے اور جانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جزا لینے کا وقت آ گیا ہے، جوانوں کافی دیر بیٹھے رہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، او میرے عمر، رو اس لیے رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبریل نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے تو اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی۔ آپ کی امت کا کوئی بھی شخص، بچہ، جوان، جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، قبلہ کلمہ پڑھتے جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے تو اس چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا، بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، او میرے عمر، تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا، او میرے عمر، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں،
میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ اللہ کو تو بڈھے کو، چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر افسوس بڈھے کو گناہوں پہ گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ ہائے ہڈیاں کمبن، گوڈے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں، جیو مرد دلیرا۔ صحیح چٹی داڑھی تھی گئی، کبر تو لتا تھی گئی، کمر ٹیڑھی تھی گئی، ہاتھ سوٹی آ گئی، بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آدھا پیا، جیویں شالا اے تیری عمر ہے گناہ کرن دی، اگر گناہ کریں دا مر گیوں قبر اچ مالکہ کو کیا منہ بن کے رکھ۔ ایک لمحے واسطے سوچے تا اگر قبر اچ مدینے آلے نے پوچھ بھی کیتا، سوال بھی کر کیتا، او نادان ڈی رات روندا رہا کہندے پیچھے تیرے پیچھے، اگر قبر اچ مدینے آلے نے پوچھ بھی کیتا کیا جواب دے سی؟ اگر انہیں پوچھا او نادان قیام میں چروندا رہا، رکوع میں چروندا رہا، سردیاں چروندا رہا کہندے پیچھے تیری پیچھے، ہاں کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا کہندے پیچھے تیرے پیچھے، کھڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتا، علی اصغر قربان کر چھوڑیا، اونو محمد قربان کر دیتا، 72 گھنٹے دا میرا پیاسا حسین، 3 دی روٹی بھی نہ ملی، کھانا بھی نہ ملیا، اپنا تن من دھن، اپنا جگہ، اپنا گھر، اپنا بار، اپنا سارا خاندان، اپنا سر اللہ دے نا دے قربان کر دیتا کہنے پیچھے تیرے پیچھے۔ او بے وفا دیکھ تے صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تائیں ساڑے نال کیا کیتا؟ اس ویلے کیا جواب ہو سی ساڑے کول؟ ہائے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی، او پڑھ پڑھ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی، بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تا رب بھی نہیں کیتا راضی۔ ساری زندگی دی کمائی ایہا نکلی، ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا، اجے رب نو بھی راضی نہ کر سکے۔ بس کر جی میں شاءاللہ تیری عمر نہیں جھوٹ بولن دی، اوے ہومیں سونے محمد دا امتی بولے جھوٹ، آئے ویچ گناہ تے عمرہ گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی، چوری یاریدہ مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی، او لٹین دی اگڑین دی کہیں نہ نٹھی تے اجڑین دی ہر کہیں نٹھی، پر فیض میاں پتہ اوملے لگسی جدہ آسی منہ دے مٹی۔ یہ دا آسن قبراں تے لکسن خبراں، جی میں لکھ تھی میں بس کر، یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں جوانوں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں اپنے بڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، بڑھے باپ کے ان چٹے تیلوں کا حیا کر لو۔ تمہارا رب کیوں نہیں تمہارا حیا کرتا؟ تم اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرو، اللہ تمہارا حیا کرے۔ میں جتھے ہی وننا سہی اے نصیحت دے گئی نا، اللہ کے کہیں کو چنگی لگ دی بھی نہیں، میں جتھے ہی وننا ہے کڑوی نصیحت سونے دی تختی دے لکھنا لے نصیحت دے گئی نا، جی میں انشاءاللہ اے نوجوان موت منظور کری لیکن شراب دے نیڑے نہ منی،
مجمع وچ کوئی بھی بندہ کوئی بھی نوجوان شراب پیندا ہوئے تو میں سید ماں دا پتر ہاں سید باپ دا پتر ہاں تواڈے قدماں دے ہاتھ لا کے جھولی پھیلا کے خیرات منگنا جویں انشاءاللہ شراب نہ پیتا کر جڑا بندہ شراب پیندے اون دی اکھ وچ حیا ختم تھی ویندی ہے جڑے ویلے اکھ وچ حیا ختم تھی ویندی ہے وقت او کو پتہ نہیں لگدا اے میری بھین بیٹھی ہے یا میری بیوی بیٹھی شراب نہ پیویں شراب دا نہ آیا میں کو مولا حسین دا ایک جملہ یاد آ گیا کسی نے آکھا نہ اے حسین ابن علی جی میں شالا لکھ تھی میں بال جیونی جوڑی جیوی یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان بھی بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں دی جان بھی بچا آپ نے فرمایا اوے کیا کہ بھی ہی یزید دی بیعت کرن جڑا کتے لڑیں دے ہندی بیعت کرا جڑے شراباں پی دے میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے فرمائے لوگو انہا میرے ہتھنو ویکھیا نے انہا میرے ہتھنو میرے نانے محمد نے چمیا ہے اے ہاتھ کٹا تا سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکتا اے سونے سونے ہاتھ میں کٹا تا سکتا جی میں انشاءاللہ تیرے مرشد امام حسین نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتا علی اصغر قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ نہیں دی ایک بھی شہید نہ تھیندا جے میرا پیر امام حسین شرابی دے ہاتھ دے دینا کربلا لگ دی بھی نہ کربلا دا میدان سجدہ بھی نہ اگر میرا پیر امام حسین شرابی دے ہاتھ دے دینا لعنت پاتی ہے شرابی کو تیرے مرشد امام حسین نے تو کیجیاں مریدیں کیجیاں غلامیں اپنا گریوان کھول جی میں انشاءاللہ سوچے تہا بابا جی ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا ہاں وہ لا الہ الا اللہ دی رٹ لئیے بس بابا لا الہ الا اللہ آکھنا سوکھا ہے انہوں تے عمل کرنا بڑا ہی اوکھا ہے تیرے مرشد امام حسین نے 72 گھنٹے دی پیاس برداشت کیتی ہے شرابی دے ہاتھ جات نہیں دیتا 3 دن دی بھوک برداشت کیتی ہے شرابی دے ہاتھ جات نہیں کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے علی اصغر لٹا دیتے اپنا تن من دھن اپنی جھگیاں اپنے تمبو کناتا گھر بار سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا اور تو کہہ دیا غلام ہے حسین بھی کرینا ودے تے شرابہ بھی پینا ودے ہی زبان نال حسین دا نا گھنے علی دا نا گھنے جڑی زبان نال علی حسین دا نا گھنے ہوں زبان نال شراب پینے ہوئے تو کوئی شرم نہیں آدھی میں ایک وال کڑوا جملہ دے کے ویسا برداشت کریو جی میں انشاءاللہ لکھتی میں کن کھول سید دے قیمتی جملے کرنا پا